دوستوں، اکثر کہا جاتا ہے کہ سکھزم وہ مذہب ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بہت قریب ہے۔ ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام گگن سیٹھی تھا، اس نے سوال کیا کہ بابا گرو نانک جو کہ سکھ مذہب کے بانی ہیں، کیا وہ مسلمان تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب الگ الگ ہیں، لیکن لڑکے کے اس سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائک چونک گئے اور وہ فوراً جواب دینے کے لیے مائکرو فون تک پہنچے۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ آئیے ہم اس کو مختلف زاویوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ لفظ مسلمان کا کیا مطلب ہے، اور ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اسلام اور سکھزم ان دونوں مذاہب کی مذہبی کتابیں اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، لفظ مسلم یا مسلمان کا عربی زبان میں مطلب ہے وہ شخص یا وہ انسان جو اپنی تمام تر رضا اللہ کے سپرد کر دے، یعنی وہ شخص جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام کے حقیقی دائرے میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بابا گرو نانک سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے اور وہ یہ بات مانتے تھے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک خدا ہے اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ لیکن کیا بابا گرو نانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے تھے کہ نہیں؟ اس کے متعلق ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے جواب میں سکھوں کی مذہبی کتاب اور قرآن پاک سے کیا کیا حوالے دیے، پہلے وہ جان لیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، میں نے سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ کا مطالعہ کیا ہے۔ سکھزم دراصل 10 گروؤں کو مانتی ہے۔ پہلے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک اور آخری گرو گووند صاحب ہیں۔ دوستو، آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے پہلے سپارے کی پہلی آیت الف لام میم ہے۔ اسی طرح سے گرو گرنتھ جو کہ سکھوں کی مذہبی کتاب ہے، اس کے پہلے والیوم کے پہلے چیپٹر کی پہلی آیت میں جو کہا گیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بتایا جس کے مطابق خدا سچا ہے، وہی اس دنیا کو بنانے والا ہے، اسے نہ کوئی خواہش ہوتی ہے نہ اسے کسی کا خوف ہوتا ہے، اس کا وجود ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ عظیم ہے اور نہ مٹنے والا ہے۔ دوستوں، سکھوں کی اس مذہبی کتاب کے اس حصے کا ترجمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو بتایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ اس کا مطلب سمجھ چکے ہیں کہ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے اللہ کے متعلق کیا خیالات تھے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کچھ ایسے ہی خیالات اور کچھ ایسے ہی عقیدے تو ہمارے بھی ہیں۔ اس کے لیے آپ قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ایسا ہی کیا اور قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کا حوالہ دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ دوستوں، اگر آپ بغور ان آیات کا جائزہ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے سکھزم سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ کے مطابق جو آیات سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ سے شیئر کی، تقریباً ان کا ترجمہ ویسے ہی بنتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سکھوں اور مسلمانوں کے اللہ کی وحدانیت یعنی ایک ہونے سے متعلق خیالات ایک ہیں، اور یہی خیالات بابا گرو نانک کے تھے۔ لہٰذا لفظ مسلمان، جس کا مطلب اپنی رضا اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس کے مطابق گرو نانک مسلمان تھے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ چونکہ اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے کہ بابا گرو نانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے تھے، لہٰذا اس حوالے سے حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی مسلمان تھے۔ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان تھے یا نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ الفاظ کی تعریف کا معنی دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بابا گرو نانک مسلمان تھے۔ یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان اور سکھزم میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل سکھزم وہ مذہب ہے جو پنجاب سے نکلا ہے، اور عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوازم اور اسلام کا ایک مکسچر ہے، انہی کے ملنے سے یہ مذہب بن گیا تھا۔ تو دوستوں، ڈاکٹر ذاکر
نائک نے اس لڑکے کو اس طرح سے جواب دیا کہ بابا گرو نانک تعریف اور الفاظ کے معنوں کے لحاظ سے مسلمان تھے، مگر اگر وہ اس بات پر یقین رکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو انہیں مسلمان مانا جا سکتا تھا کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے، مگر چونکہ یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہو پاتی ہے کہ بابا گرو نانک نے کبھی ایسا کہا یا تسلیم کیا یا نہیں، تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔